أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 اور 35، 34، 35۔ سجدہ اور ابلیس، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم، ابلیس کا انکار، آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے دور رہنے کا حکم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، ملا کر پڑھیں گے، لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا، فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے، یا تھا وہ کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم آپ ٹھہرے رہیں، انت آپ، وزوجک، اور آپ کی اہلیہ، الجنت، جنت میں، وکلا، اور آپ دونوں کھائیں، منہا، اس جنت سے، رغدن، فراوانی کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں سے آپ دونوں چاہتے ہیں، ولا تقربا، اور نہ قریب جائیں آپ دونوں، ولا تقربا، اور نہیں قریب جانا آپ دونوں نے، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، تو ہو جائیں گے آپ، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، فرشتے نام بتا نہ سکے، تب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم کی وجہ سے فوقیت دی، تو اب فرشتوں کو یہ کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو چنانچہ ان کو بھی حکم ہوا کہ تم سجدہ کرو، سجدہ عبادت نہ تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو بہرحال اب امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے سجدہ تعظیمی کو اور سجدہ عبادت دونوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں سجدہ کی کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ جب وہ شام سے واپس آئے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنا چاہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، کسی کو کسی بشر کے سامنے، کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا۔ فرشتوں کے ساتھ ایک جن بھی تھا جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، یہ بھی تھا اور اس کو بھی حکم تھا کہ تو سجدہ کر، کیونکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس نے منع کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔
تو اس سے کیا مطلب ہے، کیا ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا اور فرشتوں کو بھی تھا۔ فرشتوں نے تو کر لیا، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اس کے انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ابا واستکبر، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا۔ تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا، کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام کو میں سجدہ نہیں کر سکتا، تکبر آ گیا اس میں، اور تکبر ایک بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، تو وہ انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام کو کہا کہ آپ جنت میں ٹھہریے، جنت آپ کا مسکن ہے، آپ نے یہاں پر رہنا ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حوا علیہ السلام کی بھی تخلیق ہو چکی تھی، تو دونوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ نے جنت میں ٹھہرنا ہے، اور یہاں پر رہائش بھی آپ کی موجود ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہیں کھائیں، جنت کے میوہ جات، جنت کے پھل آپ کھا سکتے ہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، سوائے ایک درخت کے، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ مطلب کیا تھا؟ کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ اب بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں اس درخت کے نام کا ذکر نہیں ہے۔ اگر درخت کے نام کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ رب العالمین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا دیتے۔ تو مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے روکا، ایک درخت تھا، وہ جنت کا درخت تھا کہ اس کے قریب آپ نے نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ اور پھر آپ دیکھیں، اس کو شریعت میں سد ذرائع کہتے ہیں، کہ کسی کام سے روکنا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے قریب تک نہیں جانا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ مطلب کیا ہے کہ زنا تک پہنچانے کے جو ذریعے ہیں ان پر بھی تم نے نہیں چلنا، جو مقدمات ہیں ان کی طرف بھی نہیں جانا، کیونکہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے قریب لے جانے والے جو گناہ ہیں، وہ فحاشی اور عریانی ہو، وہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا ہو، موسیقی کا سننا ہو، فحش ویڈیوز دیکھنا ہو، کوئی بھی برا کام جو انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں برے خیالات پیدا کر کے اس کو اس برائی کی طرف لے جانے والے ہیں، تو ان سے بھی رک جانا ہے تاکہ انسان اس گناہ تک نہ پہنچے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ آپ نے اس درخت کے قریب تک نہیں جانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ایک روایت میں مشبہات، کہ اس کے درمیان میں کچھ ایسے امور ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اور جس نے اپنے آپ کو ان امور سے بھی بچا لیا جن میں شبہ پایا جاتا ہے، ان سے بھی بچا لیا، استبرأ لدینہ، تو اس نے اپنے دین اور اخلاق کو محفوظ کر لیا۔ یعنی حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے، حرام سے باز رہنا ہے، اور جس کام میں شبہ پایا جاتا ہے اس سے بھی بچتے رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ان مشتبہات میں واقع ہو جاتا ہے تو وہ اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو چراگاہ کے ارد گرد جانور کو چرا رہا ہے، چراگاہ کے اندر جانے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ چراگاہ کے ارد گرد جانور کو چراتا ہے، تو وہ قریب ہے کہ کہیں چراگاہ کے اندر داخل ہو کر نافرمانی کر لے۔ تو فرمایا اسی طرح جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اور جن میں شبہ ہے ان کا بھی ارتکاب نہیں کرنا، ان سے بھی بچ کے رہنا ہے کہ تاکہ انسان حرام سے بچا رہے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے جس میں انٹری سے وہ منع کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع کیا ہے کہ ان کے قریب تک نہیں جانا، ان کا ارتکاب نہیں کرنا، وہ کیا ہیں؟ وہ محارم اللہ ہیں، جن کو اللہ نے حرام کر دیا، ان سے اللہ نے روکا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے، اس کے اندر نہیں داخل ہونا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، اور جو بچے گا
وہی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان مشتبہات کے قریب تک بھی نہیں جانا، اور یہاں پر بھی سد ذرائع کے لیے فرما دیا کہ اس درخت کے قریب تک نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔